بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہم قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج ہم آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا سمیٹا نہ جائے گا۔ لیکن اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ 5 ٹائم نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے اور حلال رزق کمانا چاہیے، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کو جائیں، یعنی کوئی اور کام باقی نہ ہو، تو آپ نے باوضو ہو کر درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے، بالکل فری ذہن سے کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا 100 مرتبہ ورد کرے گا تو خدائے عزیز و غالب اسے فقر سے پناہ دے گا، وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا۔ اس کے علاوہ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا، ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ رزق کی برکت کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا غنیو 5000 مرتبہ 40 دن تک پڑھیے، انشاءاللہ ہزاروں سے لاکھوں پتی ہو جائیں گے۔ اور کام پر جاتے ہوئے راستے میں یا رزاقو پڑھتے جائیں۔ شارٹ کٹ اور بغیر سوچے سمجھے اٹھایا جانے والا قدم کبھی انسان کو سخت ترین مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس میں سے ایک قرض بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرض لینے کی وبا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی ضروریات اور کئی مرتبہ بغیر کسی پلانے کے کاروبار کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ کاروبار کیونکہ پلاننگ کے بغیر شروع کیا گیا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا پٹھا جلد ہی بیٹھ جاتا ہے اور آدمی قرضداروں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہونے لگ جاتا ہے۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے پوری پلاننگ کر لی جائے، اور اگر قرض اٹھانا ضروری ہی ہے تو کوشش کی جائے کہ اپنی پلاننگ میں اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو منظم کیا جائے۔ مگر ایسے لوگ جو قرض کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور گردن تک اس میں دھنسے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مزید قرض لینے سے اجتناب کرتے ہوئے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار واضح کرے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ
اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اس سے اپنی پریشانی کے لیے رجوع کرے۔ قرض کی دلدل میں دھسے افراد پنجگانہ نماز کو اپناتے ہوئے درود شریف کا ورد بھی رکھیں اور روزانہ 3 بار استغفر اللہ کی تسبیح 3 بار پڑھے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک یا لطیف روزانہ 313 بار پڑھے۔ یہ اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے کہ وہ اس اسم مبارکہ کا ورد کثیر رکھتے تھے۔ اس اسم مبارکہ کا ورد کرنے والا سخت ترین مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اولیاء کرام نے اس ورد کی بدولت سلوک کی بہت سے منازل بھی طے کیں۔ یہ اسم مبارکہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اعمال کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان اعمال کو کرنے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی دور فرما دیں گے۔ یہ اعمال بہت ہی تیر بہدف اور مجرب ہیں، ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں جس جس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔